اجمل سعیدی صاحب سے ملتمس تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کے لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سے ہماری سماعتوں کو منور فرمائیں۔ جناب قاری محمد اجمل سعیدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يصلون
لها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم قاری القرآن زینت القرآن جناب قبلہ قاری محمد اجمل سعیدی صاحب، جن کا دل خوش ہوا باواز بلند کی سبحان اللہ. اسی محبت کے ساتھ کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ رہے، باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. یہ تیری شان، یہ تیری شان، یہ تیری شان کے شایا نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم،
اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ محشر میں نذیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اے میرے آقا کرنا۔ الحمد للہ الذی خلق نبیہ وزینہ بمکارم الوجود وفضلہ بالشفاعۃ الکبریٰ والمقام المحمود، واشہد ان لا الہ الا اللہ الملک المعبود، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اکرم الخلق واحسن المولود، وعلى آلہ واصحابہ المکرمین الی اليوم الموعود، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ومثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا فنجا ومن تخلف عنہا فہلک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ زرحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشقالنا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلات، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، عزتوں کی مسند پہ جلوہ گر علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ماہ محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں اس عظیم معرکے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جو دشت کربلا میں حق و باطل کی قوتوں کے مابین رونما ہوا تھا۔ اسلام کی بقا کے لیے جو جنگ لڑی گئی تھی اور جو انہوں نے قربانیاں دی تھیں وہ ہمارے لیے بہت سے سبق اپنے دامن میں رکھتی ہیں۔ صرف دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ان کی قربانیوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اسلام کی بقا کے لیے انہوں نے جنگ لڑی جس اسلام کا آغاز میرے حضور نے مکہ المکرمہ سے کیا۔ ہم تبلیغ کرنے جب گھر سے نکلتے ہیں تو لوگ محبتوں سے استقبال کرتے ہیں، پھولوں کے ہار گلے میں ڈالتے ہیں، عزت کی مسند پہ بٹھاتے ہیں، لیکن جب میرے حضور گھر سے نکلتے تھے تو لوگ پھول نہیں پھینکتے بلکہ میرے رسول کی راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، گڑھے کھودتے تھے، پتھر مارتے، اجریاں پھینکتے، چونکہ ان بدبختوں کو پتہ نہیں تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان مصیبتوں میں، ان مشکلات کے اندر جس تندہی کے ساتھ، جس محبت اور دل لگی کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو ہمارا کلیجہ بڑا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو تبلیغ کرنے اگر آیا ہوں تو میرے آنے سے پہلے آپ لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کی چنگاری موجود ہے۔ میں بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے ہوں، آپ سننے پہ آمادہ ہیں، بات کرتا ہوں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے داد بھی دیتے ہیں، تو اس ماحول میں بات کرنا مشکل نہیں ہے۔ جب حضور بات کرنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو وہ لوگ داد دینے کی بجائے، قبول کرنے کی بجائے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور کہتے نہیں سنیں گے تیری بات۔ لیکن میرے حضور کی اپنے مشن کے ساتھ محبت یہ تھی کہ حضور وہاں رک جاتے، میاں کوئی بات نہیں، جب انگلیاں نکالو گے میں محمد پیغام حق دے کر ہی جاؤں گا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول کے اندر جب اسلام کی تبلیغ کو آگے بڑھاتے، وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ وہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے تو کارواں بنتا گیا۔ میرے حضور نے جو تبلیغ کا آغاز کیا اس کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا، اور حضور کس انداز سے تبلیغ کرتے، کس محبت سے تبلیغ کرتے اور کس انداز سے لوگوں کو دین دیتے۔ ذرا میں اور آپ اس سے سیکھیں۔ مسجد نبوی کے اندر حضور جلوہ گر ہیں۔ ایک عرابی بدو آیا اور اس نے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر دیا۔ ایک صحابی غصے سے اٹھنے لگے، حضور نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو حضور نے اس صحابی کو کہا جاؤ ڈول میں پانی لو اور مسجد کا صحن صاف کر دو، اور اس بندے کو بلا کے کہا میاں یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں بلکہ سجدہ کرتے ہیں، یہ پاکیزہ جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے۔ اتنے پیار سے، اتنی محبت سے میرے حضور نے اس بندے سے بات کی۔ وہ جا کے اپنے قبیلے میں لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے یار سارا دن جس بندے کی مخالفت ہم کرتے ہیں، آج میں ان کے ڈیرے پہ گیا، میں نے انتہائی غلط حرکت کی کہ پیشاب کر دیا، لیکن اس شخص کے حوصلے پہ قربان جائیں، نہ انہوں نے مجھے جھڑکا، نہ مجھے مارا، نہ میری عزت کو اچھالا، اتنے پیار سے بات کی، جی چاہتا تھا سامنے کھڑا ہو کے اشارہ کروں اور عرض کروں تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا۔ آقا تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا،
میرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے. اس محبت سے بلکہ ایک صحابی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی تو میرے حضور نے فارغ ہونے کے بعد فرمایا میاں تیری نماز نہیں ہوئی, پھر پڑھو. پھر پڑھنے لگ گئے, فارغ ہوئے تو حضور نے فرمایا تیری ابھی بھی نہیں ہوئی, پھر پڑھو. صحابی نے تیسری بار پھر پڑھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں تیری ابھی بھی نہیں ہوئی. تو اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی بندہ نواز مجھے تو اسی طرح کی آتی ہے. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آگے سے کوئی جملہ نہیں کسا, حضور خود اس کے بعد تشریف لے گئے اور نماز کی نیت کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اسے مخاطب کر کے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی, ایسے پڑھو جیسے مجھ محمد کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یعنی حضور کو اپنے مشن کے ساتھ جو محبت تھی وہ کس انداز سے دین پھیلایا, نتیجہ کیا نکلا. حالانکہ حضور کی مصروفیت کیا تھی, جب آپ کا وصال ہوا تو 9 ازواج تھی میرے حضور کی, کسی ایک کو بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر گلہ نہیں تھا. گھر والوں کو بھی وقت دیتے, بادشاہوں کے نام خط بھی لکھتے, باہر سے آنے والے وفود سے ملاقات بھی کرتے, مسجد نبوی میں بیٹھ کر نمازی بھی تیار کرتے, میدان کے غازی بھی تیار کرتے. کبھی بدر میں گئے, کبھی احد میں, کبھی خندق لڑی, کبھی کہیں گئے. اتنی مصروفیات کے باوجود 23 سال کی قلیل مدت میں میرے حضور کی ان کافروں کو کی ہوئی تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ جب حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے 1,40,000 مومن میرے محمد کے سامنے کھڑے تھے. جس اسلام کے ساتھ میرے حضور نے اتنا پیار کر کے لوگوں تک پہنچایا, پھر وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے جب ہمیں تبلیغ کے لیے کہا تو صحابہ نے بھی قربانی دینے کی پھر حد کر دی. وقت آیا تو اہل بیت علیہم الرضوان بھی پیچھے نہ رہے, انہوں نے بھی قربانیاں بے مثال پیش کی. آج چونکہ اس معاشرے میں کچھ دین سے نہ آشنا لوگ, نہ بلد قسم کے لوگ صحابہ اور اہل بیت اطہار ان کو مختلف صفوں میں بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ انہیں نہیں پتا کہ صحابہ اور اہل بیت کی باہمی محبت اتنی مضبوط تھی. صحابہ اہل بیت سے پیار کرتے, اہل بیت صحابہ سے محبت کرتے تھے. یہ کوئی الگ الگ طبقوں کا نام نہیں, اتنا سا فرق ہے. میرے شیخ طریقت فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ حضور کے در والے ہیں, اہل بیت اطہار حضور کے گھر والے ہیں. خوش قسمت وہ ہے کہ جو کہے کہ آقا کریم کے در والوں تمہاری بھی عظمت کو سلام, میرے آقا کے گھر والوں تمہاری بھی عظمت کو سلام. ہم فرق ان کی کہانیاں پڑھیں. حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی سے پوچھتی ہیں ابا جی میں نے غور کیا ہے کہ جب آپ حضور کی مجلس میں ہوں تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں جلوہ گر ہوں تو آپ ان کے چہرے کی طرف مسلسل ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ کہا بیٹی بالکل سچ ہے. ابا جی حکمت کیا ہے؟ کہا بیٹی میں نے حضور کی زبان سے سنا تھا النظر الی وجہ علی عبادت, لوگوں علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میں سوچتا ہوں حضور کی مجلس تو نصیب ہے, چلو مولا علی کو دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ عبادت بھی چلتی رہے. یہ محبت تھی ان کی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے. کھیل کے دوران کوئی ناچاکی ہو گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ جب باپ کسی اعلیٰ منصب پہ براجمہ ہو تو اولاد کی طبیعت میں نزاکت تو آ جاتی ہے. تو ابن عمر نے کہا کہ میرے سے بات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں. انہوں نے جب یہ بات کہی تو سامنے والے بھی تو شہزادے رسول تھے. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں تو امیر المومنین کا بیٹا ہے, لیکن تو بھی یاد رکھنا تیرا باپ امیر المومنین کل بنا ہے, پہلے ہمارے گھر کا نوکر ہوتا تھا. یہ وہ جملہ تھا جو ضبط نہ ہو سکا. باغ کے گھر گئے, اپنے ابا جی سے شکایت کی تو پوچھا بیٹا کیا واقعی انہوں نے یہ جملہ کہا؟ کہا مجھے مخاطب کر کے کہا, میں کانوں سے سن کے آ رہا ہوں. کہا چلو ابھی پوچھ لیتے ہیں.
گئے حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاشان نبوت کو دستک دی. اندر سے شہزادہ رسول باہر آئے. پوچھا بیٹا کیا تو نے یہ جملہ میرے بیٹے کو کہا ہے کہ تیرا باپ امیر المؤمنین تو کل بنا ہے, پہلے ہمارے گھر کا نوکر تھا؟ شہزادہ رسول نے کہا ہاں میں نے کہا ہے. اس نے بڑے فخر سے مجھے بتایا کہ میں امیر المؤمنین کا بیٹا ہوں, میرے سے ہوش سے بات کرو. تو میں نے کہا تھا کہ تیرا باپ تو کل امیر بنا ہے, پہلے میرے گھر کا نوکر ہوتا تھا. یہ جملہ جب اقرار کر لیا شہزادہ رسول نے تو 22 لاکھ مربع میل کا فاتح حکمران آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بیٹا میری آرزو ہے, التجا ہے کہ یہ جو جملہ تو نے کہا یہ مجھے کسی ٹکڑے پہ لکھ دے, مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاؤں گا کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے قبر میں دفن کرتے وقت یہ ٹکڑا ساتھ رکھ دینا. جب نکیرین میرے سے سوال کرنے کے لیے جانب رسول اشارہ کر کے پوچھیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ان کے بارے کیا کہا کرتا تھا, تو میں کوئی جملہ بولنے کی بجائے یہ ٹکڑا دکھا کے کہوں گا اور فرشتوں یہ دیکھو اس پیارے محبوب کی غلامی کی سند مجھے انہی کے گھر سے ملی ہوئی ہے. جن کی محبت کی یہ کہانیاں ہوں, جن کے پیار کے یہ ناطے ہوں, ان کے بارے بات کرتے بندے کو سوچنا چاہیے. ایک تو صحابہ اور اہل بیت باہمی محبت کا نام تھا, باہمی پیار کا نام تھا, اور دوسرا کچھ ایسے ہیں جو ان کو نمبر الاٹ کرتے پھرتے ہیں. کوئی کہتا ہے دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر, اور میاں تیری اوقات کیا ہے ایک قوال ہو کے تو صحابہ کو نمبر دے, ان صحابہ کو جنہوں نے پرورش میرے محمد کی گود میں پہنی ہے, جنہوں نے یہاں پرورش پائی, ان کو تم نمبر دے رہے ہو. ذرا بخاری شریف کا انداز دیکھیے. مسجد نبوی میں میرے حضور نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھا کے فارغ ہوئے. ایک بوڑھی عورت اپنی کوئی حاجت کہنے آئی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کسی وقت آنا. انہی قدموں پہ بول کے کہتی ہے اگر میں دوبارہ آؤں حضور آپ نہ ہوئے, تو فرمایا میں نہ ہوا تو پھر تیری ضرورت میرا ابو بکر پوری کرے گا. عرض کی حضور وہ بھی نہ ہوئے تو پھر, ارشاد فرمایا پھر تیری ضرورت میرا عمر پوری کرے گا. وہ چلی گئی. بلکہ ابو نعیم حماد المروزی نے ایک روایت لکھی ہے بڑی خوبصورت, اگر آپ سنیں گے کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. حماد المروزی لکھتے ہیں کہ میرے حضور نے ایک عرابی سے گھوڑا خریدا, کچھ پیسے ادا کر دیے, کچھ حضور نے وعدہ کر لیا. وقت آنے پر وہ جب حضور سے قیمت وصولنے آیا, مسجد نبوی میں حضور جلوہ گر تھے, تو آگے بڑھا اپنی بات کہی تو حضور نے فرمایا پھر کبھی آنا. عرابی کہتا میں باہر نکلا, مسجد نبوی کے دروازے کے پیچھے مولا علی کھڑے تھے. پوچھا حضور نے کیا بتایا؟ کہنے لگا حضور فرماتے پھر آنا. تو مولا علی فرماتے ہیں جاؤ عرض کرو حضور میں اتنی دور سے پیدل آیا ہوں, آپ دوبارہ مجھے نہ ملیں تو پھر میں کیا کروں؟ اس نے جا کے کہا میرے حضور نے فرمایا اگر تو دوبارہ آئے میں نہ ملا تو تیرا قرض پھر میرا ابو بکر دے گا. مولا علی نے فرمایا جاؤ عرض کرو حضور وہ رفیق سفر ہیں, قدم قدم پہ ساتھ ہوتے ہیں, وہ بھی نہ ملے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, تو کریم آقا فرمانے لگے میاں اگر ابو بکر بھی نہ ملا تو تیرا قرض میرا اس عمر دے گا. مولا علی فرماتے ہیں جاؤ عرض کرو حضور کبھی کبھی آپ دونوں کو ساتھ لے کے کہیں چلے جاتے ہیں, عمر بھی نہ ملے تو میں کس سے مانگوں؟ تو اس نے جا کے عرض کر دی. حضور فرمایا اگر عمر بھی نہ ملا تو میاں پھر تیرا قرض میرا عثمان دے گا. وہ واپس پلٹا تو مولا علی فرماتے ہیں یار برا محسوس نہ کرنا, آخری بار پھر جا عرض کرنا حضور کسی وجہ سے اگر عثمان بھی نہ ملیں تو میں کس سے مانگوں گا, کون دے گا میرا قرض؟ وہ پھر چلا گیا, جا کے عرض کی حضور اگر کسی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی نہ مل سکے تو میرا قرض کون دے گا؟ جب چوتھی بار گیا تو حضور مسکرا پڑے. کریم آقا نے فرمایا میاں گھبرا نہ, اگر عثمان بھی تجھے نہ ملا تو تیرا قرض وہ دے گا جو تجھے بار بار اندر بھیج رہا ہے. ان لوگوں نے دین کے لیے بے پناہ قربانیاں پیش کی, محبتیں پیش کی. وہ تو جب 61 ہجری کا دور آیا نا, یزید تخت نشین ہوا تو دین کی کشتی دوبارہ
ہچکولے لینے لگی تو یزید نے ولید بن عقبہ کے نام خط لکھا کہ اے ولید بن عقبہ، میں مدینے کے لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہوں، لیکن بیعت لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شرفائے مدینہ پہلے حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، یہ 3 لوگ اگر میری بیعت کر لیں تو لوگوں سے بیعت لینا آسان ہے۔ تم یوں کرو، میری طرف سے ان کی بیعت لے لو، اگر وہ بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ان پہ سختی کرو یہاں تک کہ سر بھی قلم کر دو۔ ولید بن عقبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دارالامارت میں بلایا اور بلا کر وہ خط سامنے رکھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا، فرمایا تو جانتا ہی ہے کہ یزید شرابی ہے، قاتل ہے، بدبخت ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے، چونکہ یہ میرا ہاتھ پوری امت کی لاج ہے۔ اور بلکہ بڑے پیارے لفظ میرے امام نے کہے، فرمایا کہ تو جانتا ہے مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے۔ یہ جملہ کہہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عقبہ کے دربار سے باہر نکلے۔ وہاں موجود تھا مروان بن حکم، بدبخت تھا، یہ بھی پہلے مدینے کا گورنر رہ چکا تھا۔ اس نے ولید بن عقبہ کے کان میں سرگوشی کی، کہنے لگا اگر حسین ابن علی بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو انہیں باہر نہ جانے دے، اگر اب تیرے ہاتھ سے نکل گئے دوبارہ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ اس نے کان میں کہا، لیکن اس بدبخت کے لفظ میرے امام کے کانوں تک چلے گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور چلتے چلتے رک گئے۔ پلٹ کے امام حسین نے پیچھے دیکھا اور اپنے میاں سے تلوار نکال کے فضا میں لہرائی اور اسے فرمانے لگے، او مروان کے بچے، کیا کہتا ہے، مجھے قتل کرے گا جس کی رگوں میں حسینی خون دوڑتا ہے؟ جانتا نہیں انا حسین بن علی ابن ابی طالب نحن مادن الرسالہ و محبت الوحی، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں، میرے گھر میں رسالت اتری، جبریل ہمارے سین میں وحی لے کے آتا رہا ہے۔ اور جس کی تو بات کر رہا ہے یزید بن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس شارب الخمر مولن بالفسق، یزید بن معاویہ فاسق ہے، فاجر ہے، قاتل نفس ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پہ بدبخت کا انکار کرتا ہوں۔ یہ جملہ کہا تو امام وہاں سے چلے گئے، اپنے گھر گئے، جا کے اپنی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ یزید نے میری بیعت لینے کا مطالبہ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے خون سے اپنے ہاتھ ضرور رنگے گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے نانے کا مدینہ میرے خون سے لالہ زار بنے۔ مشورہ کر کے میرے امام نے پورا خاندان ساتھ لیا اور وہاں سے سوئے کربلا روانہ ہوئے۔ یہاں سے میرے امام کا سفر کربلا شروع ہوتا ہے۔ 8 ذوالحج کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن زبیر اور ان کے رفقا نے بار بار رک جانے کے لیے کہا، گزارش کی، لیکن میرے امام نے کہا کہ میرے یارو، میرے غم گسارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے، میں نہیں جاتا، نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ وہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذوالحج کو نکلے، میدان کربلا پہنچے تو جس پا مردی کے ساتھ، جس جرت اور جس بہادری کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا، دنیا اس کو جھٹلا نہیں سکتی۔ آج تو بدقسمتی سے اہل کربلا کے مشن کو آگے ڈیلیور کرنے والے لوگوں نے واقعاتی رنگ دے کر
اور پتہ نہیں کس انداز سے توڑ موڑ کے بیان کر کے انہوں نے اس مشن کو ہی زخمی کر دیا۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے سنا کہ جنہوں نے کہا کہ میرے امام 6 ماہ کے لیے اصغر کو اٹھا کے ان کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اس معصوم بچے پہ ترس کھاتے ہوئے اسے پانی دے دو۔ کبھی میرے امام جا کے کہتے ہیں کہ میری سکینہ پیاس سے ہلکان ہے، چند گھونٹ اس کے لیے دے دو۔ بھائی میں حیران ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے امام پانی کے لیے منتیں کریں؟ ظالموں نے پانی بند کر دیا، یہ بات سمجھ چلتی ہے؟ میرے امام پانی کے لیے منتیں کرتے رہے، یہ بات سمجھ نہیں چلتی۔ اس سادی سی بات ہے، چورا شریف کا پیر زمین پہ کھنڈی مارے تو چشمہ جاری ہو سکتا ہے، بخارے کا پیر اشارہ کرے نہر الٹا چل سکتی ہے، حوض کوثر کے والی کا نواسا میدان کربلا میں اشارہ کرتا، فرات قدموں میں خیرات لینے آ جاتی۔ اور جس حسین ابن علی نے 71 لاشیں اپنی پشت پہ اٹھائے تو کمر نہیں جھکی، زبان پہ شکوہ نہیں آیا۔ آج تو کسی ایک کا جوان بیٹا فوت ہو جائے تو دائیں بائیں سے 6 بندے پکڑ کے قبرستان لے جاتے، ہمت نہیں کرتا چلنے کی۔ لیکن میرے امام نے 71 لاشیں اٹھائے، لیکن اس کے باوجود جرت کیا ہے، ہمت کتنی ہے کہ جب امام رضی اللہ تعالی عنہ نے خود زرہ پہنی، سر پہ امامہ باندھا، میدان کربلا میں جاتے ہیں تو میرے امام کے چہرے پہ خوف نہیں تھا، بے بسی اور لاچارگی نہیں تھی، وہ بانک پن تھا چہرے پہ کہ حسین ابن علی کو دیکھ کر فی الفور جب وہ مورخ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، غبار سے اٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، سارا جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، ہزاروں قاتلوں کے سامنے پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ میرے امام نے جس پا مردی کے ساتھ ظالموں کا جب وہ مقابلہ کیا، وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امام نے ان سے منت کر کے پانی نہیں مانگا۔ وہ بڑا سادہ سا شعر کسی نے کہا کہ دیکھا سیلاب میں نے تو آیا مجھے خیال، پانی بٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ یار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو ذرا سمجھے نا۔ جب انہوں نے یک بار کی تیروں کی بچھاڑ کر دی، امام گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے تو جو لفظ کہے وہ مورخ نے محفوظ کر لیے۔ میرے امام زمین پہ آتے ہی سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا، اللہم رزم بقضائک وصبرن علی بلائک وتسلیمن لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اللہ دیکھ، میں نے تیرے امر کو تسلیم کر لیا، تیری طرف سے آنے والی ہر مصیبت ہر آزمائش کو سینے سے لگایا اور میں تیری رضا پہ راضی رہا۔ بتا تو بھی اپنے بندے حسین پہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یار انہوں نے جس محبت سے جس جرت سے مقابلہ کیا، وہ اسلام کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ ہم نے شاید ان کے مشن کو سمجھا نہیں، وہ اسلام کی قدروں کو بچانے کے لیے جنگ لڑے، اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کیں۔ اگر میں اور آپ چند لمحوں کے لیے سوچیں نا تو آج بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی روح کربلا کے اجڑے ہوئے خیموں سے ہمیں آواز دے رہی ہے۔ آج بھی علی اصغر اور علی اکبر کے خون کا ایک ایک قطرہ امت مسلمہ سے سوال کرتا ہے۔ آج بھی شہداء کربلا کے خون سے رنگی ہونے والا وہ فرات کا کنارہ میاں ہمیں پوچھتا ہے کہ حسین ابن علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، حسینیت زندہ باد کے نعرے لگانے والوں، اگر تمہیں واقعی حسینیت سے محبت ہے تو سنو، حسینیت کے کردار کو اپنے قول و عمل میں زندہ کرو اور ہر دور کے یزیدوں کو پہچانو، یزیدیت کو پہچانو، چونکہ یزیدیت تمہیں توڑنے کے لیے اور تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور حسینیت تو تمہیں جوڑنے کے لیے آئی ہے۔ حسینیت تو اخوت، محبت اور وفا کی علم بردار ہے۔ یزیدیت اسلام کی قدروں کو مٹانے کا نام ہے
اور حسینیت اسلام کی دیواروں کو پھر سے اٹھانے کا نام ہے، یزیدیت قوم کا خزانہ لوٹنے کا نام ہے، اور حسینیت قوم کی امانت کو بچانے کا نام ہے۔ یزیدیت ظلم کا نام اور حسینیت امن کا نام ہے۔ یزیدیت اندھیرے کی علامت ہے اور حسینیت روشنی کا استعارہ ہے۔ یزیدیت ظلم، پستی، ذلت اور رسوائی کا نام ہے، اور حسینیت انسانیت کی نفع بخشی کا نام ہے۔ یار میں اور آپ پیار تو کرتے ہیں، لیکن آئیے آج اس مجمع میں وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے کردار میں حسینیت پیدا کرتے ہیں۔ آج کے بعد ہم یزیدیت کے خلاف نعرہ بغاوت بلند کرتے ہیں، ہم حسینیت کا کردار ادا کریں گے۔ اور میاں حسینیت کا کردار، ساری زندگی ہم نے شعر پڑھا، ساری زندگی قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور بھائی اسلام ہماری پکائی ہوئی دیگوں سے، بانٹے ہوئے پانیوں سے یا لگائے ہوئے نعروں سے زندہ نہیں ہوتا، اور میاں اسلام تو ہماری جبینوں کے سجدوں سے زندہ ہوتا ہے، اسلام تو ہماری نظروں کی حیا سے زندہ ہوتا ہے، اسلام تو ہماری زبان کی سچائی سے زندہ ہوتا ہے، اسلام تو ہمارے کردار کی امانت داری سے زندہ ہوتا ہے، اسلام تو اس قوم کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں تطہیر سے زندہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے حسینیت زندہ باد کا نعرہ تو لگایا، لیکن جس اسلام کی قدروں کو بچانے کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی تھیں، اگر ہم نے اپنے اندر وہ پیدا نہ کی تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمارے لگائے ہوئے نعرے کام نہیں آئیں گے۔ ایک بات یاد رکھنا، پوری دنیا کے باطل نظام اور ان کے ترجمان آج تک یہی فلسفہ منواتے آئے ہیں اور منوانا چاہ رہے ہیں کہ اصل طاقت حق ہے۔ پوری دنیا کے باطل نظام کہتے ہیں کہ طاقت ہی حق ہے، طاقت ہی حق ہے، لیکن میرے امام نے میدان کربلا میں اس نعرے کے خلاف نعرہ انقلاب بلند کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہوش کے ناخن لو، طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ اور یہ نعرہ بلند کر کے جب میرے امام نے وہاں قربانیاں دیں تو پوری دنیا نے دیکھا کہ دشت نینوا میں تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے، اور اس بنجر سرزمین پہ پورا خاندان لٹا کر میرے حسین ابن علی قیامت تک انسانیت اور حریت کی آبرو بن گئے، اور لوگوں کو بتایا کہ مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، آج بھی لہرا رہا ہے جھنڈا حسین کا۔ میرے امام نے وہاں جس مقصد کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جو قربانیاں پیش کیں، اور میاں جب تک ہم اپنے کردار میں وہ مشن پیدا نہیں کرتے تب تک ہم حسین ابن علی کا نعرہ لگانے کے حقدار نہیں ہیں۔ آپ پڑھیں تاریخ، جب یہ کربلا سے بچا کھچا قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا نا، تو کسی خاتون نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے سوال کیا کہ 10 محرم کا دن میں سمجھتی ہوں کہ آپ پہ بڑا مشکل گزرا ہوگا، چونکہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا مارکا ہوا، عباس کے بازو کٹے، علی اکبر و قاسم کی جوانی لٹی، 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا، لیکن میرا سوال ہے کہ 10 محرم کے دن وہ کون سا لمحہ ہے سیدہ جو آپ کی طبیعت پہ سب سے زیادہ مشکل، بوجھل اور گراں گزرا تھا؟ جب اس نے سوال پوچھا نا تو یار میرا جی چاہتا ہے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جرت کو سلام پیش کروں۔ انہوں نے خاتون کو صرف جواب نہیں دیا بلکہ امت مسلمہ کے نام ایک پیغام بھی دیا۔ آپ نے فرمایا 10 محرم کے دن میری آنکھوں کے سامنے علی اکبر و قاسم اور ان جیسے کئی جوانوں کی جوانیاں لٹ گئیں، میری آنکھوں کے سامنے عباس کے بازو کاٹ لیے گئے، میری آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا، میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کا سر کاٹ لیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے ان لاشوں پہ گھوڑے دھوڑائے گئے۔ یہ سارا دن خونی منظر میں ان آنکھوں سے دیکھتی رہی۔
میں نے وہاں نوحہ نہیں کیا، میں نے بال نہیں نوچے، میں نے اپنے وجود پہ ہاتھ نہیں مارے، سارا کچھ دیکھنے کے باوجود میں اپنے نانے کے دین کی منشا کے مطابق استقامت کا پہاڑ بن کے یہ منظر دیکھتی رہی۔ لیکن جب شام کا سورج ڈھلنے لگا، جب شام کا سورج ڈھلنے لگا، مغرب کی نماز کے لمحے قریب آئے تو ان ظالموں نے ہمارے خیموں کو آگ لگا دی۔ ہم وہاں سے باہر نکلے تو بدبختوں نے سروں سے چادریں بھی نوچ لیں۔ سیدہ فرماتی ہیں اس دورانیے کے اندر میری مغرب کی نماز لیٹ ہو گئی، کعبے کے رب کی قسم سب سے مشکل میرے لیے وہی لمحہ گزرا تھا۔ اور یار جو سارا سال مسجد کا منہ نہ دیکھے، جس کی جبین ہمیشہ سجدوں سے ناآشنا رہے، وہ 10 محرم کا لمحہ آئے یا محرم کا کوئی جلسہ آئے مسجد میں کہے حسینیت زندہ باد، ضمیر سے پوچھے وہ کہے گا تو نے جھوٹ کہا ہے۔ میاں اپنی جبینوں میں سجدے پیدا کریں، میرے امام نے تو سر بھی سجدے میں کٹایا تھا۔ کل میدان معاشر ہوگا، علماء جلوہ گر ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا سے جس حالت میں جاتا ہے قیامت کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ میرے امام کا سر کاٹا گیا حالت سجدہ میں، یار تصورات میں ڈوبیں، جب قیامت کو میرے امام اٹھیں گے تو کس سے اٹھیں گے؟ سجدے سے۔ تو ہر بندے کی خواہش ہوگی کاش میں امام کی صفوں میں چلا جاؤں۔ یاد رکھنا نعرے لگانے والے صرف میرے امام کی صفوں میں نہیں جا سکیں گے۔ اور میاں آج اپنی جبین میں وہ سجدہ پیدا کریں، ان کو سجدے کا مزاج دیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ جب میدان معاشر میں میرے امام اٹھیں گے، زبان نہ بھی بولی تو کم از کم مچل کے ان جبینوں کے سجدے کہیں گے حسینیت زندہ باد۔ ادھر زبان گونگ رہی تو کم از کم حیا کے پہرے بولیں گے حسینیت زندہ باد۔ اور کم از کم وہاں اگر ہماری زبان نہ بھی بولی تو ہماری زبان کی سچائی تو ڈنڈورا پیٹ کے کہے گی نا لوگوں کو کہ حسینیت زندہ باد، کردار کی ایمانداری بولے گی۔ اور میری ماں بہنوں اور بیٹیوں کا وہ پردہ جس کی حفاظت کرتے انہوں نے زندگی گزار دی، وہ بیٹیاں جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی ساری زندگی حفاظت کی، ان کی پاک دامنی بول کر کہے گی حسینیت زندہ باد۔ ایسے نوجوان جو گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں اور پھٹوں پہ بیٹھ کر گزرنے والی ماں بہنوں کی عزتوں کو تار تار کر دیں اور آ کے کہے حسینیت زندہ باد، اندر اتر کے دیکھو آواز آئے گی تم جھوٹے ہو۔ اور وہ بچیاں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو اپنے ہاتھوں سے اپنی پاک دامنی کو پلیتی میں بدل کے میدانوں میں آ کے نوجوانوں کی جوانیوں کو جب وہ داغدار کریں، ایسی جب وہ بے حیا خواتین کی میدان محشر میں سیدہ زینب کو ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا حسین کے بابا کی والدہ اور حسین ابن علی کی بہن کی چادر تطہیر کا سایہ انہیں ملے گا جنہوں نے ساری زندگی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی ہوگی۔ اور وہی لوگ ہیں جو حسینیت زندہ باد کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں۔ وہی نوجوان قیامت کے دن امام کی صفوں میں جائیں گے جنہوں نے اپنے کردار میں وہ قدریں پیدا کی ہیں، وہ شریعت پیدا کی ہے جس قدروں کو بچانے کے لیے میرے امام نے 72 تن میدان کربلا میں لٹا دیے تھے۔ یار آپ پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کا یہ منظر اپنی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد ساری زندگی مدینے میں نہیں رہے، بڑا کم وقت مدینے میں گزارتے۔ زیادہ تر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے باہر دور صحرا میں خیمہ گاڑ لیتے اور کئی دن وہاں عبادت کرتے۔ جب عبید اللہ مختار ثقفی کی فوجیں اہل بیت کا بدلہ لے رہی تھی نا، تو اس کی فوجوں نے ابن زیاد کا پیچھا کیا، چونکہ یہ اکیلا رہ گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے جب تھوڑا دور نکل گیا تو پیاس سے ہلکان گھوڑے سے گرا، تو دور اس کی نظر اٹھی ایک خیمہ ہے، اس نے سوچا میں پناہ لیتا ہوں، بھاگ کے آگے گیا، اور یار جب خیمے کا پردہ سرکایا نا تو اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اس خیمے کے اندر امام زین العابدین تشریف فرما تھے، لیکن جب ضمیر مردہ ہو جائے نا تو بات کرتے شرم نہیں آتی۔
اس نے دیکھنے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود پانی مانگا. میرے امام نے پانی کا پیالہ پیش کیا، گھٹا گھٹ پی گیا. اس نے پھر پانی مانگا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پانی پیش کیا، پھر پی گیا. اس نے تیسرا پیالہ مانگا تو کٹورے سے پانی جب امام بھر رہے تھے، کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. یہ جملہ تھا کہ میرے امام کی آنکھیں چھم چھم برس پڑیں. وہ ظالم تجھے نہیں پہچانتا جنہوں نے ان آنکھوں کے سامنے سارا خاندان ذبح کر دیا؟ تجھے تو اس ریت کے ذرے بھی نہیں بھول سکتے. اس نے کہا پہچاننے کے باوجود بھی پانی دے رہے ہو؟ جو جواب امام زین العابدین نے دیا وہ ہمارے لیے تھا. آپ نے فرمایا بدبخت ادھر بلا کے اپنے گھر جو سلوک ہمارے ساتھ تو نے کیا تھا وہ تمہارے خاندان کی ریت تھی، اور یہاں بلا کے جو سلوک میں کر رہا ہوں یہ خاندان نبوت کا طریقہ ہے. یہ کربلا تھا یار. آج میرا بھائی میرے مزاج سے تھوڑا ہٹ کر چلے تو میں اس کے قریب نہیں جاتا. میرا باپ میری مرضی کے مطابق نہ چلے تو میں جدا ہو جاتا ہوں اور کہتا ہوں حسینیت زندہ باد. نہیں بھائی، وہ کردار اپنے اندر پیدا کریں جس کردار کی بقا کے لیے میرے امام نے قربانیاں پیش کی تھی. وہ ایک بندہ ملا نا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کہتا ہے کہ میں ان بدبخت لوگوں میں ایک ہوں کہ جنہوں نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، لیکن میں تائب ہو چکا ہوں اور دوبارہ میں نے کلمہ بھی پڑھا ہے. اللہ میری توبہ قبول فرما لے. تو مجھے ایک بات کھٹکتی ہے، وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پوچھو. کہنے لگا جب ہم نے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹا، بدن سے کپڑا اٹھایا تو تیروں کے نشان تھے چونکہ ہم نے تیر مارے تھے، نیزوں کے گاؤ تھے چونکہ ہم نے نیزے بھی مارے، برچیوں کے نشان تھے چونکہ ہم نے برچیاں بھی ماری، لیکن حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر رسیوں کے جکڑنے کے نشان تھے. ہم نے تو امام کو جکڑا نہیں تھا، وہ نشان کیسے تھے؟ یہ سوال تھا کہ جس نے امام زین العابدین کو رلا دیا. اور امام زین العابدین فرماتے ہیں او ظالم، تو نے میرے بابا کو صرف کربلا میں دیکھا ہے، مدینے میں نہیں دیکھا. یہ نشان رسیوں کے جکڑنے کے نہیں تھے، یہ پانی کی اس مشک کے نشان تھے جس مشک میں پانی بھر بھر کے اس کندھے سے اٹھا کے میرے بابا مدینے کے غریبوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے. اور بھائی یہ کردار پیدا کریں اپنے اندر تو پھر نعرہ لگائیں گے حسینیت زندہ باد، تو سمجھ چلے گی کہ واقعی تم حسین ابن علی کے ماننے والے ہو. اگر وہ مشن، وہ مقصد اور مدعا پیش نظر نہ ہوتا تو یار مجھے آپ بتائیں، مدینہ طیبہ کا قیام، مسجد نبوی کی امامت، روضہ رسول کی مجاورت، روحانی سیادت، یہ کوئی کام میں اعزاز تھے کہ میرے امام کو ان سے دستبردار ہونا پڑا؟ اصل بات یہ نہیں تھی، یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ ایسا عظیم اور تاریخی مشن ہے جس مشن کی تکمیل کے لیے میرے امام کو یہ سارے صدمے برداشت کرنا پڑنے تھے. ورنہ یار کون ہے اس دنیا میں جو اتنے اعزاز ترک کر کے، جو پوری دنیا بلکہ اتنی خوبصورتی کی زندگی چھوڑ کر دو کربلا کو بسانے چلا تھا؟ اور میاں نہیں، ہم نے اس کا مفہوم غلط سمجھ لیا. ہم نے میدان کربلا میں اس کے واقعات کی جزیات پہ تو خیال رکھا، لیکن ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انقلابی روح کو اپنے اندر جذب نہیں کیا. اور میاں میرے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس مقصد کے لیے قربانیاں پیش کی اس پر تو ہم عمل ہی نہیں کرتے. نظام ہمارا یزیدیت کی ترجمانی کرتا ہے، زبانیں ہماری نعرہ حسین لگاتی ہیں. جتنا ہمارا نظام ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو اپنے نظام پہ تھوڑی سی نظر دوڑائیں نا. سکولوں میں جائیں، وہاں علم کی روشنی بانٹنے کی بجائے جہالت بٹ رہی ہے، اور انہوں نے دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک، الحدیث.
ہسپتالوں میں جائیں، وہاں صحت اور زندگی بانٹنے کی بجائے موتیں بٹ رہی ہیں، انسانیت سے کھیلا جا رہا ہے۔ انہوں نے بھی قرآن کی آیت لے کے لگائی ہوتی ہے، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی بچائی۔ القرآن۔ عدالتوں کا رخ کریں، وہاں جو بے انصافی آج ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہمیں تو انصاف نام کی چیز نظر نہیں آتی۔ انہوں نے بھی اپنے پیچھے قرآن کی آیت لگائی ہوتی ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ جب کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ او بھائی آپ کچہری میں جائیں، 200 روپے میں اچھا گواہ مل جاتا ہے، اس نے بھی اپنی دکان پہ لکھا ہوتا ہے جھوٹی گواہی دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، الحدیث۔ ہمارے تھانے رشوت کا گڑھ ہیں، انہوں نے بھی وہاں لکھ کے لگایا ہوتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں، الحدیث۔ ہمارے بازار دھوکے اور فریب کے اڈے ہیں، انہوں نے بھی وہاں کتبے لٹکائے اور اوپر لکھا ہوتا ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، الحدیث۔ اور بھائی کیا قرآن پاک کی آیتیں صرف دیواروں پہ لکھنے سے نظام بدل جائے گا؟ لکھی قرآن کی آیتیں اور حدیث رسول ہیں، لیکن کردار یزید جیسا ہے۔ یاد رکھنا اس وقت تک میرے امام کی روح خوش نہیں ہوگی جب تک ہمارے قول و عمل کے اندر حسینیت نظر نہیں آ جاتی۔ تو کیا کسی نے کہا کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہا نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ میرے امام نے جو امداد کی تھی، جو قربانیاں دی تھیں، کیا ہمارے بیان کرنے کے لیے؟ کیا ہماری آنکھوں کے اتھرو بہانے کے لیے؟ کیا ہمارے پانی بانٹ کے اور دیگے پکا کے تقسیم کر کے تسکین پانے کے لیے تھیں؟ نہیں صاحب، ان کی قربانیاں اسلام کی بقا کے لیے تھی۔ اسلام کی، بولیے اسلام کی۔ کیا ہم اسلام کی بقا کا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے کردار میں حسینیت نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے قول و عمل کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ چیز نظر آتی ہے؟ اور میاں میرے امام نے جس جرت کے ساتھ، جب وہ بہادری کے ساتھ باطل کا مقابلہ کیا، مہاتما گاندھی جیسا بندہ جب برطانوی سامراج کو للکارتا ہے تو کسی کو سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ تم سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی طاقت کو للکارنے جا رہے ہو، میرا برطانوی سامراج کو للکارنا گویا دیوار سے ٹکر مارنے کے مترادف ہے، لیکن سنو میں اس کے باوجود بھی للکار رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ رہتی دنیا تک میرے امام کے جب وہ عظمت کے ڈنکے بجیں گے، اور یار جس نے پورا خانوادہ لٹایا، جس نے ہر چیز قربان کر دی، کیوں نہ ہم حسین ابن علی کی عظمت کو سلام کریں؟ اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام، اے شہیدان محبت کے امام، لالا گوں لالا بدن لالا چمن، اے چمن اندر چمن، زندگی ہی زندگی تیری حیات، اے حیات اندر حیات، افتخار ملت بیضا ہے تو، رب کعبہ کی قسم یکتا ہے تو، فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ ہمیں ناز ہے کہ ہم حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، لیکن جب ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ حسینی ہونے کے دعوے دار تو ہیں لیکن کردار یزید جیسا ہے۔ وہ کیا کسی نے بڑی خوبصورت سی بات کہی کہ حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، حصار شب میں مقید ہے روشنی کا بدن، غبار خوف مسلسل ابھی فضا میں ہے، اور کہ یزید تخت نشین ہے دنیا میں، حضور امت مظلوم ابھی کربلا میں ہے۔ آج ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ پورا ملک نہیں، پوری دنیا میں امت مسلمان جس طرح بدبختوں کے نرگے میں ہے، یار ہم
حکمرانوں پہ تنقید کر کر کے اپنے دلوں کو تسلیاں دیتے ہیں، کیا صرف حکمران ہی غلط ہیں؟ اگر تو میں 5 وقت کا باجماعت نمازی ہوں، اگر تو میں دکان پہ بددیانتی نہیں کرتا، زبان کا سچا، نظروں کا حیا کا پیکر ہوں، تو بات کرتے مجھے شرم نہیں آنی چاہیے۔ لیکن سارا کردار میرے اندر غلط ہو تو بھی میں کہوں حکمران غلط ہیں۔ یار آئیے اپنے کردار کے اندر وہ چیز پیدا کریں۔ میں اپنے شیخ طریقت کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میرے بابا طریقت پیر زادہ رضا ساکہ مصطفی صاحب، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے۔ انہوں نے بھی ہمیں یہی پیغام دیا جو پیغام میدان کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے جان بازوں کو دیا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ہم راہی جہد و عظیمت کے منزل پہ جا کر دم لیں گے، میدان عمل میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم دہر کے ظلمت خانوں میں قرآن کا نور پھیلائیں گے، ہم کانٹوں کی ہر بستی میں سنت کے پھول سجائیں گے، اب دہر میں خوشبو پھیلے گی، ظلمت کو دور بھگائیں گے، ہر گھر میں عشق رسالت کے ہم دیپ جلا کر دم لیں گے۔ ہم خادم دین محمد کے ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ہم وارث شیخ مجدد کے شاہوں سے بغاوت کرتے ہیں، ہم وقت کے ہر ایک اکبر سے اعلان نفرت کرتے ہیں، لا دین اور کافر سوچوں کو سولی پہ چڑھا کر دم لیں گے، ہر فاسق فاجر حاکم کو، ہر غاصب خان وڈیرے کو، ہر ظالم جابر خائن کو، ہر ڈاکو چور لٹیرے کو، ہر مغرب کے پرچارک کو، ہر چھوٹی سوچ کے گھیرے کو ہم کربل کے اسکاری کا پیغام سنا کر دم لیں گے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ انشاءاللہ ہم حسینی کردار ادا کریں گے۔ یہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہاڑی کے ادارۃ المصطفیٰ کے ان غیور نوجوانوں کو جنہوں نے اپنی جوانی کے بانک پن کے دور میں قرآن پاک کو اتنا وقت دیا اور اتنے لوگوں کو اور مجھے جمع کر کے قرآن کے نام پہ کچھ کہنے کے لیے کہا۔ اللہ ان نوجوانوں کی جوانیاں بے داغ فرما دے۔ اور قرآن پاک ایسی دولت ہے، ایسی دولت، آج بھی ہم اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک پکڑ کے اس کے مطابق زندگی گزار دیں، یقین کرو کامیابی آج بھی ہمارے قدم چومنے کو ہے۔ ظلمتوں کے دور میں اجالے بانٹتی ہے تحریک ادارۃ المصطفیٰ، اپنے اندر ایک عہد رکھتی ہے کہ اپنی بساط کے مطابق، اپنی توفیق اور ہمت کے مطابق جتنا ہمارے پاس ہے ہم قرآن پاک کو لوگوں تک منتقل کریں گے۔ اور آپ لوگ شاید جانتے ہی ہیں کہ میرے شیخ طریقت پیر زادہ رضا ساکہ مصطفی صاحب، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، ان کی پاکیزہ فکر نے اور ان کی شب زندہ داری نے چوکوں گلیوں اور بازاروں سے آوارہ مزاج نوجوانوں کو پکڑ کر کے اللہ کے گھر کی راہ دکھائی ہے۔ بڑے بڑے غیور نوجوانوں کو جب وہ غلط راہوں سے اٹھا کر کے ان کے چہرے کو سنت رسول کا حالہ اور سر کو امام رسول کا تاج دیا۔ یار آج بھی جب سنیں تو اللہ کے فضل سے ان کی زبان سے نکلنے والے سادے سے جملے یقین کرو دلوں میں اتر جانے کا ڈھب جانتے ہیں۔ ان کے دلوں کی گہرائیوں سے نکلنے والی وہ سادی سی بولی بہت ساری روحوں کو سرشار کرتی ہے۔ آئیے میں اور آپ بھی اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کے قرآن کی فکر کو عام کریں اور کربل کے اسکاری کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں، اور اپنے اپنے دلوں میں عہد کر کے جائیں کہ ہم حسینی نام کے نہیں ہیں، آج کے بعد انشاءاللہ ہم کردار کے حسینی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ہم نے یہ نہ کیا تو قیامت کے دن نعرہ بازوں کی میرے امام کو ضرورت نہیں ہے۔ میرے امام کو کردار کے غازی چاہیے، اور کردار کے ایسے لوگ جن کے کردار خوبصورت ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یار دعا ہے، اتنی گرمی میں آپ لوگ آئے، میں آیا، ہم نے مل کر تذکرہ کیا، اگر ہماری سمجھ میں ہمارے دلوں تک کوئی پیغام پہنچ گیا ہے، میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کی آمین کے ساتھ، باری تعالیٰ میری زبان سے نکلنے والے ٹیڑے میڑے بے ترتیب جملے اللہ اثر بنا کے دلوں میں اتار دینا۔ اگر ہمیں کسی بات کی سمجھ چلی ہے تو باری تعالیٰ اپنی جناب سے ہمیں عمل کی راہیں عطا فرما، اور ہمیں پوری امت مسلمہ میں رہ کر مت سوچا کریں کہ میں اکیلا ہوں۔
میں 4 نمازیں پڑھ بھی لوں گا تو امت مسلمہ کو کیا فرق پڑے گا؟ میرے ایک بندے کے کردار سے کیا ہوگا؟ وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے. تو میں نے کسی شخص کو سنا تھا کہ اس نے کسی ملک کا نام بتایا جہاں سمندر کا کنارہ لگتا ہے تو بہت ساری مچھلیاں سمندر سے وہ لہروں کے ذریعے باہر گر جاتی ہیں لاکھوں کی تعداد میں. وہ آگے بڑھا تو اس کے دل میں بات آئی کہ یہ جو بیچاری پانی سے باہر آتی ہیں تو مر جائیں گی. تو اس نے ایک مچھلی کو پکڑا تو اس نے جلدی سے سمندر میں پھینک دیا. پھر ایک مچھلی پکڑی پھر پھینک دیا تاکہ یہ بچ جائیں، باہر ہی تو مر جائیں گی. تو قریب کسی شخص نے کہا یار تیرے اتنا کام کرنے سے کس کو فرق پڑے گا؟ تو اس نے بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا کہ یہ لاکھوں کی تعداد میں مچھلیاں ہیں، تم بڑے جذبے سے پکڑ پکڑ کے پھینک رہے ہو، تیرے اس طرح کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ مسکرایا، ایک مچھلی پکڑی تو اس نے پکڑ کے زور سے پھینک کے کہا کسی کو نہیں پڑتا، اسے تو پڑے گا. او بھائی میں نماز پڑھوں، میں ایمان سے کہتا ہوں جب گھر سے نکلوں گا نماز پڑھنے کے لیے جہاں جہاں سے میں گزروں گا کسی کو فرق نہ پڑے، مجھے تو فرق پڑے گا. میری جبینوں کے سجدے تو قیامت کے دن حسین ابن علی کے سامنے سرخرو ہوں گے. میری نظروں کی حیا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرے گی نا. میری ایمانداری، میری سچائی تو کم از کم معاشرے کے اندر کچھ نہ کچھ پیغام تو دے گی. تو آئیے اپنا اپنا عہد کریں کہ ہم نے کربلا والوں کی دی ہوئی قربانیوں کی لاج انشاءاللہ اپنے کردار سے رکھنی ہے. ہم حسینی کردار ادا کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی راہیں عطا فرمائے. کار ما آخر شدو آخر زے ما کار نشد مشت خاک ما غبارے کوچے یار نشد و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. الہ العالمین سر عشاء سے اب تک اتنے لوگ تیرے محبوب کا، حضور کی آل پاک اور اصحاب رسول کا تذکرہ سننے کے لیے جمع ہوئے. اللہ سب کے قدموں کو گلزار بنا دے. اٹھنے والے ایک ایک قدم پر کروڑوں نیکیاں عطا فرما. اللہ پاک لوٹنے والے ہر قدم کو بامراد کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا صدقہ سالار کربلا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول فرما کے انہیں بلندی درجات عطا فرما. اللہ پاک اہل کربلا کا صدقہ اصحاب رسول کی قربانیاں بھی مستجاب فرما اور ہمیں ان کے سے جذبے اور ان کے سینوں کا سوز عطا فرما. اور اس امت کے جتنے بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ اللہ انہیں شفا عطا فرما. اس دنیا میں جتنے لوگ انتقال کر گئے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما. جن کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم گناہگاروں کی دعا قبول فرما کے ان کی بھی مغفرت فرما دے. اللہ اس امت کے بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق مبارک اور رزق سہل عطا فرما. اللہ اس امت کے مقروضوں کو بار کرز سے نجات عطا کر دے. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کی اولادوں کو فرما بردار کر دے. جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کے پنجے میں ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرما. انہیں آزادی کی لازوال دولت سے مالا مال فرما. بٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اللہ تیرے حضور بارے دیگر دعا ہے میری ملت کے جوانوں کی نظروں کو حیا عطا فرما. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو پردے کا تاج عطا فرما. اللہ ہمیں زبان کی سچائی، کردار کی امانت داری عطا فرما. اے اللہ ہمیں حسین ابن علی جیسا سونا کردار عطا فرما. اسلام کی وہ قدریں جن کو بچانے کے لیے انہوں نے سارا خاندان ذبح کروایا، اللہ ہمارے قول و عمل میں وہ اسلام کی قدریں پیدا فرما دے. اللہ بدبختوں کے نرغوں سے اس ملک کی حفاظت فرما. اس وطن کو امن کا گہوارہ بنا دے. یہاں کے رہنے والے اور اس کے گلی کوچوں کو امن کی بہاریں عطا فرما. ہمارے قائدین کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرما. اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین،
اللہم انصر الاسلام والمسلمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.